یہ جو مرض ہے سنگرہنی کا یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ جو مرض ہے یہ کیسا ہے اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اب تو ہمارے جو ہیں لوگ اتنے وہ پکے ہو گئے ہیں، خود ہی ڈاکٹر بن چکے ہیں، وہ ڈاکٹر سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، وہ خود بخود وہ میڈیسن لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ پیٹ میں درد تو اور بھی کئی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کو اور مرض بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ یہ والا مرض جو ہے یہ سنگرہنی کا مرض ہے؟ وہ مرکن اغذیہ چھوڑے گا، ادویات چھوڑے گا، کھانا کھاتے جو سو جاتا تھا وہ سونا چھوڑے گا، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزوں کے ان کے اوپر عمل کرے گا۔ یہ جو انفیکشن ہے، آنتوں کا انفیکشن کہہ لیں آپ اس کو، السر کہہ لیں، ان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سنگرہنی ہے اور کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ آنتوں کا انفیکشن یا السر ہے؟ سادہ مسالے استعمال کریں، اس میں کمپنیوں کے مسالے استعمال نہ کریں۔ بیکری آئٹم جو بنائی جاتی کیا وہ اس معیار پہ یا اس لیول پہ نہیں بنائی جاتی انسانی صحت کو سامنے رکھ کے؟ عموماً دیکھا گیا کہ ڈاکٹر حضرات اور آپ اطباء حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ آج سے اگر آپ 20 سال پیچھے جائیں تو پہلے السر کیوں نہیں ہوتا تھا لوگوں کو؟ یہ مرض بہت آپ کو بہت مائنر، یعنی کہ اگر 100 پیشنٹ ہو تو 100 میں سے کوئی ایک آدھا آتا تھا جس کو السر کی شکایت ہوتی تھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ماشاءاللہ طبیہ کالج کے اندر پروفیسر بھی ہیں، اور انہوں نے جو موذن ہیں مسجد نبوی کے ان کا علاج کیا، اور اسی طرح پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اندر بھی ماشاءاللہ وہ جاتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا شرف بخشا ہے کہ خاص طور پہ ایسی ہستیاں جن کا یہاں پہ نام نہیں لے سکتا میں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں اور عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا تعلق ہے آنتوں کے انفیکشن کے ساتھ، اور اسی طرح ایک لفظ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے بیان کیا، سنگرہنی کیا ہوتا ہے اور اس کا جو مرض ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہے اکثر اور ان کو ہر چھوٹی موٹی پریشانی کے اوپر واش روم کی حاجت محسوس ہوتی ہے، اچانک پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو واش روم سے ہو کے آتے ہیں لیکن دوبارہ پھر ان کو ویسی ہی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے، اس سنگرہنی کو اور کیا کیا کہتے ہیں اور ان کے جو اسباب ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ کیا ہے۔ حکیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ کا۔ حکیم صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے، ایک ہمارے ناظرین میں سے ایک شخص نے باقاعدہ کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کیجئے کہ یہ جو مرض ہے سنگرہنی کا یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ جو مرض ہے یہ کیسا ہے اور اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، یہ جو بھائی نے سوال کیا تھا کمنٹ میں کہ سنگرہنی کے حوالے سے بتائیے گا، تو سنگرہنی جو ہے اصل میں معدے کا کمزور ہو جانا۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا اس کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک نہیں بھی ہوتی، ہم کسی بھی جگہ مہمان گئے ہیں، ہم نے کھانا کھا لیا، اگلی جگہ گئے ہیں 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد انہوں نے بھی ہمیں کوئی چیز پیش کی، ہم نے وہ بھی کھا لی، یعنی کہ پورا دن بغیر بھوک کے کھاتے رہنا، اس سے بھی معدہ جو ہے اسٹمک کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں حکمت کی زبان میں، طب کی زبان میں، بسیاخ خوری، بسیار خوری بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہر وقت آپ نے کھاتے رہنا ہے تو پہلی غذا جو ہوتی ہے وہ ابھی تک معدہ ہضم کر رہا ہوتا ہے تو ہم اور کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں دونوں کام ہی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ ہی ہیں، آپ کو کہا جائے کہ یہ پانی کا گلاس پکڑا دیں، ابھی آپ اٹھے نہیں تو آپ کو ایک اور کام کہہ دیا جائے، ابھی آپ اس تک نہیں پہنچے تو ایک اور کام کہہ دیا جائے، تو پھر تینوں کام اچھے طریقے سے جلدی سے نہیں ہو پاتے۔ ظاہری بات ہے ایک کام ہوگا اس کے بعد دوسرا کام ہوگا۔ تو اسی طرح ہی ہمارا جو معدہ ہے، اسٹمک ہے، وہ بھی جب غذا ہضم کر رہا ہوتا ہے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ جو بڑے اسباب ہیں یہ۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم مرغن اغذیہ، طاقتور اغذیہ کھاتے ہیں، ہمارا معدہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا لیکن ہم زیادہ طاقتور چیزیں کھاتے ہیں، اس سے بھی معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے اکثر ہمارے معاشرے میں ادویات کھانے کا بڑا رواج ہے۔ ہلکا سا آپ کو درد ہوا تو پین کلر آپ نے
کوئی بھی ٹیبلٹ پین کلر آپ نے استعمال کر لینی ہے. تو انگریزی ادویات کا کثرت سے استعمال وہ بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے. یعنی اکثر لوگ جو ہیں چھوٹی موٹی ٹیبلٹس پیناڈول لے لی یا کوئی وہ تو ایسا ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ آپ کو ہر سٹور سے مل جاتی ہیں. اور اب تو ہمارے جو ہیں لوگ اتنے وہ پکے ہو گئے ہیں, خود ہی ڈاکٹر بن چکے ہیں ڈاکٹر, کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے, وہ خود بخود وہ میڈیسن لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. تو اس کا یہ بھی بہت بڑا ایک سبب ہے. اچھا حکیم صاحب, سنگرہنی جو ہے اس کو IBS بھی کہتے ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں, یعنی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کیونکہ اب اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہے جس کو بھی, تو پیٹ میں درد تو اور بھی کئی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے, کسی کو اور مرض بھی ہو سکتا ہے, تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ یہ والا مرض جو ہے یہ سنگرہنی کا مرض ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی علامت ہے جو عام بڑی کامن ہے کہ مریض کھانا کھا رہا ہوتا ہے, کھانا کھاتے کھاتے درمیان میں ہی اسے حاجت ہو جاتی ہے, وہ اٹھ کے واش روم چلا جاتا ہے. یہ جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تب یہ حالت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا کھایا فوراً ہی حاجت ہو گئی, یہ بہت بڑی علامت ہے. اس کے علاوہ پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آنا, پھر سانس کا پھولنا, خون کی کمی کا ہو جانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیٹ میں بعض اوقات ہلکی سی ٹینشن ہوئی, پیٹ میں درد شروع ہو گئی. تو اس میں یا جیسے ہی آپ نے کوئی تھوڑا سا طاقتور کھانا کھایا, فوری طور پہ آپ کا معدہ جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا, وہ اسی ٹائم طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اس میں اس کی جو علامات ہیں اس میں یہ بڑی جو ہے بہت بڑی علامت ہے. اب اس سے بھی بڑی اس میں ایک اور علامت ہے کہ انسان کے اندر ڈر خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو جو خواب آتے ہیں نا, اس میں جس کو سنگرہنی ہوگی اس کو جب خواب بھی آئیں گے تو وہ ڈرونے ہی آئیں گے, اس کو خواب میں ایسی چیزیں آئیں گی اسے ڈر لگے گا, خوف لگے گا. تو یہ بیماری کا جو نقصان ہوتا ہے سب سے بڑا, اس کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے کہ انسان کے اندر کمزوری بہت آ جاتی ہے. اس کی ٹانگوں میں درد بہت زیادہ رہتا ہے, اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. جب خون کی کمی ہوتی ہے تو پورا کا پورا وجود کمزور ہو جاتا ہے. دیکھنے میں انسان بالکل ٹھیک لگتا ہے, لیکن جیسے ہی واش روم جب بھی جائے گا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے بھی گیا تو اسے پخانہ آ جائے گا. تو کھانا کھانے کے بعد تو فوری طور پہ پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ کھانا کھاتا ہے تو فوراً پخانا. تو آپ دیکھیں جب انسان کے اندر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے, اسٹمک کا کام ہے, جب کھانا کھاتے ہیں تو پھر کھانا وہاں پہ ایک سسٹم ہے, ہضم ہوتا ہے, اس کے لیے 3-4 گھنٹے چاہیے. تو وہ جو پروسیجر ہے, جب وہ پروسیجر ہی نہیں ہونا, آپ نے کھانا کھایا تو فوراً نیچے چلا گیا, تو آپ کے اندر غذا کیسے جزوِ بدن بنے گی, کیسے آپ کے اندر طاقت آئے گی, کیسے وہ جو معدے کے اندر کیلوس ہے وہ جگر کی طرف جائے گا, دل کی طرف جائے گا, تو خون کے بننے کا ایک عمل ہوتا ہے, وہ سارا کا سارا جو نظام ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جب ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو جو خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے جو ہمارے جزوِ بدن بننی ہوتی ہیں چیزیں, اب دیکھیں جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ دماغ کی چیزیں دماغ کو پہنچتی ہیں, ٹوٹل جتنے ہمارے عضو ہیں ان تک پہنچنے کے بعد وہ بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں. تو جب وہ نظام ہی کمزور ہو گیا تو وہ کھانا آپ کا فوری طور پہ نیچے چلا گیا, تو وہ آپ کے جزوِ بدن نہیں بنا. تو اس سے کیا ہوگا, دن بہ دن آپ لاغری, کمزوری, دیکھنے میں جسم نظر آئے گا ٹھیک ہے, لیکن اندر سے حد سے زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اس سے. اچھا حکیم صاحب, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ واش روم میں جاتا ہے اور اپنی حاجت کر کے پوری وہ نکلتا ہے, تو اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو واش روم آتا ہے اور لگتا یہی ہے کہ ویسے ہی واش روم آ رہا ہے جس طرح کہ پہلے آ رہا تھا. تو اور یہ جو عمل ہے وہ بار بار ہوتا ہے, تو اس کا جو تعلق ہے کیا وہ بھی سنگرہنی کے ساتھ ہے, یہ بھی اسی کی علامت ہے, یا یہ کوئی اور مرض ہے, الگ مرض ہے؟ یہ بالکل اس کا تعلق سنگرہنی کے ساتھ بھی ہے اور دائمی قبض کے ساتھ بھی ہے. لیکن سنگرہنی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بعض اوقات حاجت ہوتی ہے, اسے کچا ہی پخانہ آ جاتا ہے. جب سنگرہنی ہو تو اس میں پخانہ پختہ ہو کے پک کے نہیں آتا, پخانہ کچا ہی آئے گا. کچا پکا پکانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ہاں, اس سے مراد یہ کہ جب وہ نظام سے پوری طرح نہیں گیا تو بعض اوقات آپ نے چاول کھایا تو ثابت ہی اسی طرح ہی پخانے میں آ جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے معدہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پخانہ کر کے آتا ہے پھر حاجت ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات حاجت ہوتی ہے لیکن پخانہ جب جا کے بیٹھتا ہے تو پخانہ نہیں آتا. درد ہوتی رہتی ہے. ہاں, حاجت ہوتی ہے لیکن پخانہ کرنے جائے گا تو پخانہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ قبض میں بھی ایسے ہوتا ہے. قبض اور اس کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پخانہ سخت آتا ہے, بار بار بندہ جاتا ہے واش روم میں, لیکن پخانہ سخت آتا ہے, بالکل تھوڑا سا آتا ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے. لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے حکیم صاحب, جو سنگرہنی کا مرض ہے, IBS بھی جس کو کہتے ہیں, اس کا جو علاج ہے آپ وہ ناظرین کو بتا دیجئے کہ وہ کیا ہے.
بالکل اس کا علاج جو ہے بڑا آسان سا ہے، سمپل سا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اسے فی الوقت 1 دن کے لیے روٹی بند کر دیں، ابلے چاول جو ہیں وہ کھلائیں دہی ڈال کر۔ تو یہ بڑا پرانا اور آزمودہ ہے کہ اگر 2 دن اس کی روٹی بند کر دی جائے نا، ابلے چاول دہی ڈال کر دیے جائیں، تو 2 دن میں اس کا یہ مرض جو ہے الحمدللہ 90% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چاول جس کو روکے بھی ہوئے ہیں وہ بھی چاول ہی ہاں، کھائے گا؟ وہ اس میں چونکہ معدہ کمزور ہے نا، تو اس میں چاول کھا سکتا ہے، ابلے چاول دہی ڈال کر کھائے۔ اس میں جس کا جسم فربا ہے یا پتلا ہے اس کوئی تعلق لیکن نہیں؟ کوئی تعلق نہیں، اس وقت تو ہم نے اسٹمک کو ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کھائے گا۔ اور جو اسباب میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ مرکن اغذیہ چھوڑے گا، ادویات چھوڑے گا، کھانا کھاتے جو سو جاتا تھا وہ سونا چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزوں کے ان کے اوپر عمل کرے گا۔ اگر ان کے اوپر عمل کرے گا تو پھر ہی فائدہ ہوگا۔ اور جو بار بار کھاتا رہتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی چیز کھانی ہے، تو یہ اپنی عادات کو چھوڑ دے، تو اس کے بعد چاول کھائے۔ اس کے بعد بڑا سادہ سا، آسان سا، سمپل سا نسخہ ہے۔ اب کسی بھی پنسار سٹور سے نا آپ لے سکتے ہیں، بڑی آسان سی چیز ہے اور بڑی سادہ سی ہے۔ کوڑ سک لے لیں، اس کا پاؤڈر کر لیں۔ 1 ماشہ خوراک صبح ہے، 1 دوپہر، 1 شام۔ اور ایک اور نسخہ ہے، وہ بھی بڑا سادہ سا ہے۔ اس میں آپ نے کوڑ سک لینی ہے 100 گرام، چینی لے لیں 100 گرام، تیز پتہ لے لیں 50 گرام، اور جاوتری لے لیں 20 گرام۔ یہ ساری چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس کی بھی 1 ماشہ خوراک ہے صبح، 1 ماشہ دوپہر، 1 ماشہ جو ہے وہ شام کو لے لیں تازے پانی کے ساتھ۔ وہ ماشے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کتنے تقریباً چمچ کا 1/4 حصہ بنتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اگر چائے والا چمچ ہو تو وہ آدھی چمچ سے بھی کم بنے گا۔ صحیح۔ تو یہ خوراک لیں تازہ پانی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1 ہفتے میں یہ آپ کی بیماری 100% ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا کہ اس میں جو پرہیز ہے وہ کن کن اشیاء سے کرنا چاہیے؟ مطلب اب مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ چاول کھا رہا ہے تو اب اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو کیا وہ سوئیاں اور دلیا یا حلوہ وغیرہ اس طرح کی جو نرم غذا ہے وہ کھا سکتا ہے یا وہ بھی نہیں کھا سکتا؟ فی الوقت اسے چاہیے کہ ساری چیزوں کا ہی پرہیز کرے۔ صحیح۔ صرف جو ہے نا چاول کھائے، دہی ڈال کر ابلے چاول، تو اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ پھر وہ دلیا استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں بادام کی گری میوہ ڈال لے، دلیا جو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سوئیاں یا کسٹرڈ یا ساگو دانہ وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ بھی ہوتا ہے، معذرت آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا تو اس کو وہ کھچڑی بنا کے دے دیتے ہیں، تو ان چاولوں کے اندر وہ دال شامل کی جا سکتی ہے؟ کھچڑی بھی کھائی جا سکتی ہے، یا دال اس کے لیے غیر مفید ہوگی؟ لیکن کھائی جا سکتی ہے، لیکن رزلٹ جو ہے نا وہ ابلے چاول اور دہی کا زیادہ ہے۔ اچھا کریم صاحب، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو جلن ہوتی ہے نا کوئی بھی چیز کھانے کے بعد، اکثر لوگ جو ہے وہ پھر اومیگا، اومیپرازول اس طرح کے جو کیپسول استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ یہاں پہ کھانے کے بعد جلن رہتی ہے۔ اب آپ نے بتایا کہ یہ جو سبب ہے اس کا سنگرینی کا یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو اکثر اوقات لوگ اس بری عادت میں مبتلا ہیں کہ وہ کھانے کے بعد سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو انفیکشن ہے، آنتوں کا انفیکشن کہہ لیں آپ اس کو، السر کہہ لیں، ان میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ سنگرینی ہے اور کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ آنتوں کا انفیکشن یا السر ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ اس میں جو ہماری آنتوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے پورے جو آنتیں ہیں اس کے اندر جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد کوئی بھی مرغن چیز استعمال کی جائے۔ اور جو سنگرہنی ہے اس میں آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اس میں معدے کے اندر پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے، یعنی معدے کی وجہ سے بار بار آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے واش روم جانے کی۔ صحیح۔ اور اس میں ایک بڑا فرق ایک اور بھی ہے، اس میں کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو پخانے کی حاجت ہوتی ہے۔ جس کے السر ہوتا ہے اس کو پخانا دن میں 2-3 دفعہ آتا ہے لیکن بالکل پتلا آتا ہے، جلن رہتی ہے، اور پخانا 2-3 دفعہ آئے گا اور پتلا آئے گا۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے اس میں فرق تو واضح کر دیا کہ وہ اس کا تعلق سنگرہنی کا جو تعلق ہے وہ معدے سے ہوتا ہے، اور آنتوں کا جو انفیکشن ہے یا السر یا اس کا تعلق نالی سے جو ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آنتوں کا انفیکشن ہے یا السر ہے، اس کے جو بنیادی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب جو ہیں، اس میں سب سے بڑی جو ہمارے اس ٹائم معاشرے میں خرابی پیدا ہو چکی ہے وہ مرغن اغذیہ۔ یہ جو ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں یا گھر میں بھی اب دیکھیں ہر کمپنی کے مسالے آ گئے ہیں، اب مسالے وہ یوز ہوتے ہیں، اب وہ مسالے کافی زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ اسپائسی کھانا جو ہے بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ اب جتنے بھی اسپائسی کھانے کھائیں گے تو اس سے انفیکشن ہوگی۔ اس کے بعد جو بیکری آئٹم جتنی ہیں
آپ فاسٹ فوڈ لے لیں، بیکری آئٹم لے لیں، اس کے بعد جتنی کولڈ ڈرنکس ہیں یہ ساری کی ساری تیزابیت پیدا کرتی ہیں اور انفیکشن پیدا کرتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیکری آئٹم جو بنائی جاتی کیا وہ اس معیار پہ یا اس لیول پہ نہیں بنائی جاتی انسانی صحت کو سامنے رکھ کے؟ عموماً دیکھا گیا کہ ڈاکٹر حضرات اور آپ اطباء حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، حالانکہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ اس لیول پہ تیار کی جاتی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنی اچھی سروس پرووائڈ کر سکیں عوام الناس کو کریں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پہلے ہم واک بہت زیادہ کرتے تھے، ہم کھانا اگر 2 روٹی کھا لیتے تھے تو 4 روٹیوں کا کام کرتے تھے۔ آج بیکری آئٹمز یا فاسٹ فوڈ جتنے بھی ہیں وہ فرائی کیے جاتے ہیں آئل میں۔ اب وہ آئل بھی انسانی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، میدا بھی انسانی صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو آٹا بھی بغیر چھنا کھاتے تھے، اب بغیر چھنا آٹا بڑی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں آج بھی بغیر چھنا آٹا کھایا جاتا ہے ان کو زیادہ تر لوگوں کو نہ قبض ہوگی، نہ معدے میں کوئی مسئلہ ہوگا، ان کا اسٹمک بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب جب ہم میدا کھائیں گے تو ہمیں پھر زیادہ کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے نان کھا لیا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں پھر کام بھی تو اسٹرگل کرنی چاہیے ہاں جی آپ کو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا، اگر نان چنوں کا صبح ناشتہ کر لیا ہے، وہ ناشتہ بھی ہیوی کر لیا پھر اس کے تو بعد پھر کھانا پورا بھی، دن ہم نے سوئے رہنا ہے، کام بھی کوئی نہیں ہے، دفتر میں آ کے بیٹھے رہنا ہے۔ ہاں اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اب بیکری آئٹمس کھائیں لوگ، لیکن ایک ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نے چائے کے ساتھ بسکٹ لے لیا ہے تو اب کافی ہے، اب آپ کھانا نہ کھائیں۔ صحیح۔ اب ہم کھانا بھی کھا لیں، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے لیں۔ وہ تو شوقیہ کھاتے ہیں کھانے کے بعد، ہاں، مطلب اب چائے پینی ہے تو چائے خالی پینی ہے جی، بسکٹ لے آئیں۔ اب آپ وہ دیکھیں نا، میدے کے بنے بسکٹ ہیں، پھر وہ آئل میں فرائی ہوئے ہیں تو اس نے تیزابیت تو کرنی، پھر چائے کے اندر بھی پتی ڈلتی ہے، اور پتی کیا کرتی ہے، خشکی پیدا کرتی ہے، کیلشیم کو ختم کرتی ہے۔ تو ہم ساری کی ساری چیزیں ڈرائنس کے لیے، اب یہ ساری چیزیں بیکری آئٹم جتنی ہیں ڈرائنس پیدا کرتی ہیں، اور جہاں پہ خشکی آتی ہے وہاں پہ انفیکشن تو ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، آپ زمینوں پہ چلے جائیں، اب زمین، ہری بھری زمین آپ دیکھیں، اوپر بڑی پیاری فصل لگی ہوئی ہے، آپ اس کو پانی لگانا چھوڑ دیں۔ جب آپ پانی لگانا چھوڑ دیں گے، کچھ عرصے بعد وہ ساری اوپر سے جلنا شروع ہو جائے گی، وہ جو خوبصورت تھی وہ سڑنا شروع ہو جائے گی، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی فصل اوپر سے۔ پھر اگلا پروسیجر کیا آئے گا، زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، کریکس آ جائیں گے۔ صحیح۔ اسی طرح انسان ہے، جب اس کے اندر تری نہیں جائے گی، صرف خشکی ہی، وہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے جس سے خشکی پیدا ہو رہی ہے، تو پھر آنتیں جو ہیں وہ پھٹنے کے قریب ہوتے ہیں، بعض اوقات کئی جگہ پہ انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا ہم بلڈ نکالتے ہیں، وہ نیڈل لگتی ہے انہیں، وہ بلڈ دینے جاتے ہیں، یا کبھی کٹ لگ جائے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا کٹ لگتا ہے تو فوراً بلڈ بڑا تیزی سے نکلتا ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جن کے اندر سردی زیادہ ہوتی ہے ان کو کٹ لگے تو خون بالکل مائنر سا نکلے گا، وہیں جم جائے گا، اور جن کے اندر گرمی ہوتی ہے ان کو اگر کٹ لگ جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات خون نکلتا ہے نہ بالکل کم نہ بالکل زیادہ، لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے، جب خون نکلتا ہے تو درد بہت ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے اندر خشکی کون سی چیزیں پیدا کر رہی ہیں، یہ فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمس، پھر کولڈ ڈرنکس۔ اب کولڈ ڈرنک کا کثرت سے استعمال کیا ہے، انفیکشن پیدا کر رہا ہے۔ اب یہی انفیکشن کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے کہ السر کیوں زیادہ ہو گیا۔ آج سے اگر آپ 20 سال پیچھے جائیں تو پہلے السر کیوں نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، یہ مرض بہت آپ کو بہت مائنر، یعنی کہ اگر 100 پیشنٹ ہو تو 100 میں سے کوئی ایک آدھا آتا تھا جس کو السر کی شکایت ہوتی تھی۔ آج آپ دیکھیں تو 50% سے زیادہ لوگوں کو معدے میں تیزابیت، گیس کے علاوہ اگلا مسئلہ کیا سٹارٹ ہوتا ہے، آنتوں میں انفیکشن ہے جی۔ تو اکثر اوقات اس کو بھی IBS ہی کہتے ہیں کہ آپ کے زخم میں IBS ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اب ہمیں سب سے پہلا کام تو جو میں نے آپ کو علامات یہ اسباب بتائے ہیں، ان اسباب سے بچنا ہے۔ صحیح۔ کوئی ایسی چیز تیز ادویات بھی اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو اس سے بھی انفیکشن پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز، مرغن اغذیہ، باہر کے کھانے گھر میں بھی کھانے ہیں تو مسالہ جات وہ ڈالیں ثابت، آپ کے پاس گھر میں عام جنرل اسٹور سے زیرہ مل جاتا ہے، کالی مرچ مل جاتی ہے، ہلدی مل جاتی ہے، سادہ مسالے استعمال کریں، اس میں کمپنیوں کے مسالے استعمال نہ کریں، کھلے کریں، کھلے استعمال کریں۔ کھلوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، بالکل نہیں، آپ زیرہ جب لے کے آتے ہیں سادہ، آپ کھلا مسالہ مثال کے طور پہ اب یہ جو لال مرچ ہے یا ہلدی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مرچ ثابت لے کے آئیں، مل جاتی ہے، اسے خود کوٹ لیں، بالکل آپ کے پاس فریش۔ وہ خواتین اتنا اہتمام کیسے کریں؟ اگر اتنا اہتمام نہ کریں تو بازار سے دڑا مرچ بھی مل جاتی ہے، آپ اچھی، اگر آپ جا کے کسی اسٹور سے کہنا اچھی والی مرچ دے دیں تو وہ اچھی والی مرچ بھی دے دیتی ہیں۔ زیرہ آپ کو صحیح فارم میں مل جاتا ہے، ہلدی آپ صحیح فارم میں مل جاتی ہے، وہ چیزیں لیں،
وہ ڈالیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو یہ مسئلہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ نارمل مسالہ جات ہوتی ہیں۔ آج تو دیکھیں کوکنگ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ لوگ پہلے عام گھر کے مسالے ڈال کے اتنی مزیدار چیزیں بناتے تھے، آج جو نیو جنریشن ہے وہ تو کوئی بھی چیز انہوں نے باہر سے مسالہ منگوانا ہے، وہ مسالہ ڈالنا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں۔ آپ کہیں اس مسالے کے بغیر کھانا بنا کے دے دیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ مسالہ جات سے دور ہونا ہوگا، پھر چائے جو ہے اس کو ترک کرنا ہوگا۔ ہاں جہاں پہ چائے پینی ہے، بہت زیادہ دل کر رہا ہے، آپ کو جلن بھی ہے، تو آپ اس میں دیسی گھی کا استعمال کر لیں۔ سونف اور سبز الائچی تو لازمی سمجھیں چائے کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا نقصان تھوڑا سا کم ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیں ان اسباب سے دوری اختیار کرنی پڑے گی اگر اس مرض سے بچنا ہے۔ حکیم صاحب یہ تو آپ نے بیان کیا نا کہ اسباب کیا ہیں آنتوں کے انفیکشن کے اور السر کے، یہ بھی بیان کر دیجئے کہ جو آنتوں کے اندر انفیکشن ہوتا ہے اس کی جو علامات ہیں وہ کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہمیں انفیکشن ہو چکا ہے تو ہمیں اب ہر لحاظ سے جو ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے اور روکنا ہے اپنی اس پیٹ پوجا سے کہ ہم جو چیز دیکھی وہ اٹھا کے کھا لی، اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ اچھا، اس میں بڑا آسان سا سمپل سا ہے، جب آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد رہنا شروع ہو جائے، اس کے بعد یہاں پہ جلن جو ہے وہ شروع ہو جائے معدے میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کی پنڈلیوں میں درد رہنا شروع ہو جائے، چوتھی بات آپ کو جو دن میں 2-3 دفعہ حاجت ہو پخانے کی اور 2-3 دفعہ پخانہ کرنے جائیں اور موشن جیسے پیچس، اس کو ہم پیچش بھی کہتے ہیں، تو آپ کو پیچش لوز موشن، ہاں لوز موشن، آپ کو پیچش آئیں اور پیٹ میں درد ہو کے آپ کو پخانہ آئے، جی پیٹ میں درد ہو کے پخانہ آئے اور پخانہ پتلا آئے، صحیح، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں پخانے کے بعد جلن بھی ہوتی ہے، لیکن پخانہ پتلا ہے یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے، اور اس کا ایک اور بڑا نقصان ہے، انسان کا کچھ عرصے بعد ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے پیشنٹ کا ویٹ نہیں بڑھتا، اور یہ ایسے موشن ہے، اس کا علاج اکثر اوقات جو اطباء کرام ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں، ڈاکٹر تو آپ چلے جائیں تو انگریزی ادویات میں وہ فلیجل لگا دیتے ہیں، فوری طور پہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ آنتوں کا انفیکشن ہے، یہ اس حال نہیں ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا موشن، ہم جس کو لفظ، وہ ایک اور چیز ہے، اس میں ایک دفعہ موشن ہے، دوسری دفعہ تو انسان کا پانی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ فوری طور پہ اسے نمکول دیتے ہیں پانی پینے کے لیے، وہ سسٹم۔ اب یہ ہے پیچش، پہلے ہمیں یہ فرق سمجھنا ہے، پیچش اور چیز ہے، اسہال اور چیز ہے۔ اب یہ جو پیچش لگے ہیں نا، پیچش کے لیے ہمیں آنتوں کی انفیکشن ختم کرنی پڑے گی، اور آنتوں کی انفیکشن ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کا غذائی ڈائٹ پلان اسے بتانا ہوگا کہ آپ کے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے میڈیسن دینی پڑے گی کہ آپ نے یہ چیزیں کھانی ہیں، اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا۔ تو یہ آج کل مریض اس کا بہت زیادہ ہے، اور اس کا غلط علاج بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اکثر اوقات مریض آتا ہے، باتوں پہ لوگ یقین کرتے ہیں، اکثر اوقات میرے پاس بڑی دور دور سے اس کے پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عرصے سے پیچش لگے ہوئے ہیں، وہ لفظ موشن کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے عرصے سے موشن لگے ہوئے ہیں۔ تو اکثر اوقات وہاں پہ لوگ اس حال کا علاج کرتے ہیں، وہ ایسی دوائی دیتے ہیں فوراً رک جائے، تو یہاں پہ فوراً روکنے نہیں ہیں، اس سے نقصان ہوگا۔ ہم نے یہاں پہ مریض کی آنتوں کا علاج کرنا ہے، جب اس کا علاج کریں گے تو مریض آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب ٹھیک ہوگا اس کا ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اگر اس کی ٹانگوں میں درد ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جسم میں اس کے طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ حکیم صاحب جو لوز موشن لگ جاتے ہیں یا آنتوں میں انفیکشن ہوتا ہے اور السر کی جو بیماری ہے، اس کا جو بنیادی طور پہ آسان علاج ہے وہ آپ ناظرین کو بتا دیجئے کہ کس طریقے سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس علاج کے لیے سب سے پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے کھانے میں احتیاط برتے۔ صبح کا جو ناشتہ ہے وہ دلیا جو، اس میں بادام کی گری اور میوہ کوٹ کے ڈالیں، صبح کا ناشتہ دلیا جو ہونا چاہیے۔ دوپہر میں کدو، توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، اس کے علاوہ ہلکی سی دال مونگ، ہلکی مرچ والی، ان کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھائی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھلوں میں صرف سیب چھلکا اتار کے استعمال کیا جائے، میٹھا ہو۔ اس کے علاوہ انار جو ہے، بدانہ انار، میٹھا انار اگر گنجائش ہے تو وہ استعمال کر لیا جائے۔ اس کو بھی ویسے ہی کھانا ہے؟ اس کو بھی ویسے ہی کھائیں۔
اس کا جوس وغیرہ یا اس میں کچھ اس طرح کا جو پیشنٹ ہے اس کو باقی پھلوں کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر انہیں پیچش لگ جائیں گے۔ لیکن جو انار ہوتا ہے وہ تو ہاضمے دار ہوتا ہے، تو وہ انار آپ میٹھا بدانہ انار کھائیں گے تو وہ تقویت دے گا، ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے پانی کی کمی پوری کرے گا۔ ہاں جی، وہ پانی کی کمی بھی پوری کرے گا۔ پھر انار میٹھا موشن کو روکتا ہے، انفیکشن کو ختم کرتا ہے، صحیح تقویت بھی دے گا، فوری طور پہ طاقت دے گا۔ پھر سیب کھا سکتے ہیں، اگر لیچی کا موسم ہو تو لیچی استعمال کر سکتے ہیں، جامن بھی کھا سکتے ہیں، جامن بھی تھوڑا بہت استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قہوہ جو ہے، سونف، سبز الائچی، ملٹھی اور گاؤزوان، اس کا قہوہ بنا کے تو وہ استعمال کیا جائے، دن میں 1 یا 2 مرتبہ، ہلکا گرم ہو۔ اب یہ ڈائٹ پلان ہوگی۔ اچھا حکیم صاحب، بعض لوگ یہ سمجھتے پیٹ خراب ہے تو ہم امرود کھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا پیٹ، امرود کھایا جا سکتا ہے؟ اچھا، امرود جو ہے اگر کچا ہے تو وہ قابض ہے، اگر بالکل پکا ہے تو وہ موشن لگواتا ہے، اس لیے امرود دونوں حالتوں میں نہیں کھانا چاہیے۔ ایسے مریض کو دونوں حالتوں میں نہیں کھانا چاہیے۔ اب انہیں پھل میں نے بتا دیے، قہوہ بتا دیا، بڑا آسان اور سمپل سا علاج ہے، کھانے میں بڑی سستی دوائی ہے، عام پنسار سٹور سے چیزیں مل جاتی ہیں، بلکہ اکثر اوقات گھر میں پڑی ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں۔ صحیح۔ ہلدی لے لیں 100 گرام اچھی والی، ملٹھی لے لیں 100 گرام اور سونف لے لیں 100 گرام، تینوں کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، اور چمچ کا چوتھائی، بڑے چمچ کا چوتھائی حصہ صبح، دوپہر، شام اور رات، دن میں 4 مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، لیکن یہ پرہیز شرط ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ اگر پیٹ میں درد زیادہ ہو تو جوارش انارین، یہ اکثر کمپنیوں کی مل جاتی ہے، کرچی، ہمدردی، اجمل کی، وہ جوارش انارین وہ آدھی چمچ صبح آدھی شام کھانے کے بعد استعمال کر لیں۔ ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے اسے گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے دل کی دھڑکن جب تیز ہو، گھبراہٹ کے لیے جوارش شاہی، یہ معجون نہیں ہے؟ ہاں، یہ معجون ہے، جوارش شاہی، یہ بازار سے مل جاتی ہے، کرچی، ہمدرد یا اجمل کی۔ جوارش شاہی لے کر وہ کھانے سے پہلے آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ جو ہے شام کو کھلا دیں، تو اس کی دل کی دھڑکن بھی نارمل پہ آ جائے گی، گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ پیٹ میں درد کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1 ہفتے میں مریض آپ کا جو 10 سال سے مریض تھا یا 5 سال سے مریض تھا، وہ انشاءاللہ آپ کو دعائیں بھی دے گا اور خوش ہو جائے گا، اس سے اس کا جو ہے علاج، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ یہ مرض ایسا ہے، اس مرض کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے، انسان ہر ٹائم سوچتا رہتا ہے، غصہ، چڑچڑاپن، ضد بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ایسا بندہ پلاننگ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر پاتا، اور کوئی بھی کام کرتے وقت نہ اسے خوف ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری جب حد سے بڑھ جائے نا تو انسان، جب اس طرح کا مریض ہے، وہ بعض اوقات وضو کر رہا ہے نا، تو اس نے ہاتھ 3 دفعہ دھو لیے، وہ 10 دفعہ دھونے کے بعد سمجھتا ہے کہ شاید میرے ہاتھ ابھی صحیح تسلی سے دھلے نہیں ہیں۔ تو یہ مرض جو ہے آگے جا کے اتنا تنگ کرتا ہے، پنڈلیوں میں درد اور کمزوری حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ایسا بندہ اس مرض میں آ کے ذہنی طور پہ سوچ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ جو نسخہ بتایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ جو آج ہم نے گفتگو کی ہے، اس میں اس مرض کا اتنا اچھا علاج ہے، اور آج کل کے دور میں اس کا مریض بہت زیادہ ہے، تو میں نے آپ کو کبھی پہلے اتنی ریکویسٹ نہیں کی، تو آپ نے یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ جو بھی ساتھی ہمارا دیکھے اس کو آگے تک پہنچائے، تاکہ اس میں فلاح انسانیت کا فائدہ ہو، وہ بھی ہمارے صدقہ جاریہ جو ہمارا کام ہے اس میں وہ شامل ہو سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ آپ رہنمائی کرتے ہیں عوام الناس کی، اور یہ خاص طور پہ جو اطباء حضرات ہیں اور حکیم ہیں ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، معروف ہے کہ وہ جو اپنے نسخہ جات ہیں ان کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کسی اور کو بتا دیا تو ہم کیا کریں گے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے آپ کی اور صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر حکیم صاحب نے واضح کیا کہ ہم نے کس طرح اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھنا ہے اور کن کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو وہ آپ ضرور کیجئے، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔